الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقواه. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد ادھر کریں گے اس کو ادھر بیٹھے. ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات آپ احباب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. شاید کسی ایک انسان پر اثر ہو جائے اور اس کی زندگی سنور جائے. بہرحال کوشش ہے، اثر ہو نہ ہو یہ کسی انسان کے بس میں نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات یاد رکھیں، یہ حدیث پاک یا باقی کوئی بھی گفتگو سننے سے پہلے قیامت تک کوئی ایسی سچویشن انسان کے سامنے نہیں آ سکتی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اسلاف علماء کرام نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان نہ کیا ہو. علم کے خزانے، حکمت کے خزانے پہاڑ ہیں ہمارے پاس. کوئی روئے زمین پر ایسی نیشن نہیں ہے، بالکل میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پوری کائنات میں پوری زمین پر کوئی بھی نیشن نہیں ہے جو اس مسئلے میں مسلمانوں کے عشری اشیر 10th یعنی 100 میں سے 10 پر بھی ہو. مسلمانوں کے پاس 100 ہے اور وہ پوری دنیا مل کر بھی اس کے 10th پر بھی نہیں ہے. یہ سارے خزانے کتابوں میں بند ہیں، احادیث میں بند ہے. علماء ڈے نائٹ ان تمام چیزوں کو لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے نفع حاصل کرنا یہ سب کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے ہے. یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، مذہبی طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے. دین صرف مذہبی طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے. دنیا کا بھی اسی میں فائدہ ہے، آخرت کا بھی اسی میں فائدہ ہے. جو بھی اس راہ پر چلے گا وہ دنیا میں بھی سرخرو کامیاب و کمران، آخرت میں بھی ہے. جو اس راستے کو چھوڑے گا نہ اس کے لیے دنیا ہے نہ آخرت ہے. انشاءاللہ میں اس موضوع پر کبھی پھر بھی بات کروں گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اور یہ ذہن بنا کر سنیں. میری کوئی گفتگو کا الحمدللہ میں روایتی نہیں کرتا، بات چونکہ وقت گزارنا ہے اور شاید
چونکہ ایک میری ہیبٹ ہے، عادت ہے، میں نے کہ ذمہ داری پوری کرنی ہے تو بس میں نے ذمہ داری پورنے کے لیے کرنے کے لیے بس یہ میں کبھی الحمدللہ میں نے کبھی بھی، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں پوری زندگی میں نے کبھی ایسی تقریر نہیں کی کہ وقت گزارے۔ مقصد ہوتا ہے ایک پیغام دیں، انسانوں میں تبدیلی آئے، بندے بدلے، اور اس پیغام میں بندوں ہی کا نفع ہے، انسانوں کا نفع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ذرا اس ذہن کے ساتھ گفتگو سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لست بخیر، تم خیر پر نہیں، تو خیر پر نہیں ہے۔ مانا یہ ویسے تو گفتگو ہو رہی ہے حضرت ابو ذر کے ساتھ، لیکن مخاطب پوری کائنات کے انسان ہے، پوری انسانیت ہے۔ فرمایا پوری کائنات کے انسان وہ کبھی بھی خیر حاصل نہیں کر سکتے اگر اس راستے پر چلے اور یہ دوسرا راستہ نہ اپنایا۔ من احمر ولا اصفر، میرا کلر کیسا ہے، میں وائٹ ہوں، بلیک ہوں، براؤن ہوں، میری فیس کیسی ہے، میرا کپڑوں کا ڈیزائن کیسا ہے، میرا فیشن کیسا ہے، میں کیسا لگتا ہوں۔ جو آدمی، جو قوم، جو نیشن فیشن کے پیچھے پڑ گئے، کلر کے پیچھے پڑ گئے، بلیک اور وائٹ کے پیچھے پڑ گئے، کبھی بھی اسے خیر نہیں ملتی۔ اب ہم یہ کام نہ کریں، بیوٹی کو چھوڑ دیں، نو نہیں چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ چھوڑو، یہ چیز میٹر نہیں کرتی، کر سکتی ہیں لیکن ایک کنڈیشن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان تفضلہ بتقوی، جب آپ کے پاس اگر اللہ نے آپ کو کلر اچھا دیا ہے، فیس فیچر آپ کا اچھا ہے، ہینڈسم ہے آپ، یا پریٹی ہے اگر، تو ساتھ اس کے ساتھ اتنا ہی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تقوی بھی اتنا ہی اپنا آپ کا زیادہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے اچھا لباس دیا ہے، اچھی باتیں پہنے، لیکن لباس کے ساتھ آپ کی عزت بڑھ جائے گی، کبھی نہیں بڑھے گی۔ داڑھی منڈانے سے آپ کی عزت بڑھے گی، کبھی نہیں بڑھے گی۔ رہتے سارے عزت والے ہوں جنہیں روزانہ قسم کرتے ہیں تو جڑی انہوں کی حالت ہے ادھر سے اپنے کھانا تک نے فرمایا کبھی نہیں، یہ چیزیں انسان کو عزت نہیں دیتی، نہ فیشن دیتا ہے، نہ یہ کلر انسان کو عزت دیتا ہے، نہ بلیک ہونا عیب ہے، نہ وائٹ ہونا کوئی خوبی ہے، نہ یہ فیشن اور یہ ساری چیزیں کوئی میٹر کرتی ہیں، ان کا کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ یہ نہ ہو۔ فرمایا اس کے ساتھ تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، دین ہو، نیکی ہو۔ اگر یہ نہیں ہے نا، میں آپ کو اس کے آپ بڑی بڑی خوبصورت عورتوں کو آپ دیکھیں گے روتی ہیں، وہ طلاق ہو جاتی ہے، اور بڑی بڑی بیچاری بدصورت عورتیں بڑے خوشگوار زندگی گزارتی ہیں، اور بھائی اس کی خوبصورتی کو اس کا شوہر شاید ایک ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ برداشت کرتا ہے، اس کے بعد یہ سارا نشہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ساری زندگی دینداری رہتی ہے۔ ایسے ہی آپ کا یہ ہر مسئلے میں یہی ہے، لباس سے، کلر سے، فیشن سے، فیس فیچر سے، جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں، اتنا خرچ کرنے کے بعد رزلٹ زیرو۔ ایک انسان، میرا چیلنج ہے کہ جو ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور کہے کہ میں نے ان چیزوں کے پیچھے اتنا پیسہ، اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی مجھے کوئی بینیفٹ دنیا کا ہوا ہے، میری عزت میں اضافہ ہو گیا ہے،
لوگوں میں میری قدر و قیمت بڑھ گئی ہے۔ میرے بھائی، یہ چیز انسان کی قدر و قیمت کو نہیں بڑھاتی جب تک ان کے ساتھ نیکی نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کو بغیر سادہ لباس پہنے، عام سی شکل رکھیں، کوئی زیادہ آپ فوکس نہ کریں اپنے چہرے پر، اپنے فیشن پر، کچھ بھی نہ کریں۔ بہادر ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، سخی ہے، انسانوں کے کام آتے ہیں، علم ہے آپ کے پاس، ہر آدمی آپ کی عزت کرے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے بدصورت انسان آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو خوبصورت بنا کر بھیجتا نا، بدصورت سے وہ آج بھی پوری کائنات میں ان کا نام گونجتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں بس یہاں پر اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ جاہد ایک علم کی دنیا کا بادشاہ ہے، مشہور نام ہے جاہد کا۔ آپ بس گوگل میں ڈالیں، جاہد کا نام لکھیں اور دیکھیں کہ اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے، کتنی بڑی علمی شخصیت تھی۔ انتہائی بدصورت، انتہا درجے کے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کسی سنار کے پاس، صرافے کے پاس گئی تو کہنے لگے کہ مجھے شیطان کی شکل کا بت بنا کر دو۔ وہ کہتے مجھے پتہ نہیں شیطان کیسا ہے۔ تو اس نے وہ جب بھی وہ کہتا بھائی مجھے ایک مرتبہ اس کی کوئی پکچر وہ کوئی دکھا دو تو میں اس کا بت آپ کو بنا دوں گا سونے کا۔ جب بھی جاتا تو وہی جس صراف کے پاس بھی وہ جاتی نا، وہ یہی کہتا کہ بھائی اس کی ہمیں نہیں پتا اس کی شکل صورت کا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ جاہل بیچارہ جا رہا تھا تو کسی اور نے کہا ذرا میرے ایک کام ہے تو میرے ساتھ چلو گے۔ انہوں نے کہا اچھا، علمی آدمی تھا نا، ہر علمی آدمی وہ ہمبل ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، ہر آدمی کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو تو چلا گیا۔ اس نے کہا دکاندار کے پاس جا، اور جب اس کے کاؤنٹر پر گئی تو اس نے کہا اس جیسا، بس یہ لفظ بولا اور چلی گئی۔ یہ جاہد وہاں کھڑا ہے، وہ تو کہتے میرا کوئی کام ہے، کام نے تو اس نے بتایا نہیں، بس سنار سے صراف سے یہ کہا کہ اس جیسا، یہ کہہ کر چلی گئے۔ جاہد کہتا ہے مجھے زندگی میں کبھی کسی نے دھوکہ نہیں دیا تھا سوائے اس عورت کے۔ کلیور تھا نا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اس نے اس جیسا۔ اور صراف سے پوچھا، اس نے سنار سے پوچھا، جیولر سے پوچھا اس جیسے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے یہ میرے پاس کئی مرتبہ آئی اور کہتے مجھے شیطان کا ایک بت بنا دو۔ میں کہتا میں شیطان کو پکچر وغیرہ کوئی دکھاؤ تو میں اس کا بت بنا کر دوں نا، تو آج یہ تجھے لے کر آئی ہے۔ تو بس اس نے کہا اس جیسا، مانا ہے کہ یہ اتنا بدصورت ہے کہ اس نے اس کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی، حالانکہ علم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ بدصورتی کے ساتھ آج تقریباً 1200 سال گزر چکے ہیں۔ جاہد کا نام دنیا میں گونجتا ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا مدرسہ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی علمی ادارہ نہیں ہے اسلام میں جس میں جاہد کا نام نہ ہوتا۔ یہ عزت اس کو کس نے دی ہے؟ شکل نے دی ہے یا علم نے دی ہے؟ آپ تاریخ پڑھیں، دیکھیں بڑے بڑے علمی نام ہیں جو غلام تھے، جن کی شکلیں کئی بیچارے جن کی ایک آنکھ نہیں تھی، بڑے یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی کچھ بھی نہیں تھے وہ لوگ، علم کی دنیا میں تھے، اخلاق تھے، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ دنیا آج ان کو سلام کرتی ہے اور ان کی قبروں پر جا کر فاتح خانے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی زیارت گاہ ہیں۔ کس چیز نے کی ہے؟ ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر میں اس راستے پر چلا گیا نا تو مجھے بہت سی سٹوریاں اور بہت سی مجھے مثالیں میرے ذہن میں آ رہی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا یا گورا یہ کوئی عزت کا معیار نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی علاقے کے ساتھ اس کا تعلق ہونا، عربی ہونا یا اجمی ہونا،
ایشین ہونا یا یورپین ہونا یا کوئی بھی کسی قسم کا جغرافیہ کوئی تعلق ہے، یہ انسان کو بڑا نہیں بناتا، بالکل اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے انسان کے بڑے یا چھوٹے ہونے میں۔ انسان کو بڑا تقویٰ بناتا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں یہ بھی بات کروں، کم از کم و بیش 4000 سال سے اور اب تقریباً 5000 سال کے جو فلاسفر ہیں نا، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، افلاطون ہے، سقراط ہے، بقراط ہے، باقی جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں، میں نے ان کے پڑھے، ان کے بارے میں پڑھا ہے، اور الحمدللہ ساری زندگی میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو سرکار نے فرمایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو فلاسفر تھے، افلاطون پہلا تھا، سقراط پہلا ہے، بقراط پہلا ہے، اور بے شمار فلاسفر ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں آئے ہیں، سب نے کچھ نہ کچھ انسانیت کو سمجھا کر درس دے کر گئے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس پر تمام فلاسفر متفق ہیں، کوئی بھی دنیا کا نظریہ وہ اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر سکتا جب اس کے پیچھے طاقت نہ ہو۔ پہلا نظریہ، ہر نظریے کے پیچھے طاقت کا ہونا ضروری ہے، حکومت کا ہونا ضروری ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ اور کوئی بھی حکومت اپنے قوت حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کے پیچھے دین کی قوت نہ ہو، یہ لازم ملزوم ہیں، تمام فلاسفر اس بات پر متفق ہیں۔ جیسے چھت اور گراؤنڈ کا آپس میں تعلق ہے، کوئی چھت بغیر گراؤنڈ کے برقرار نہیں رہ سکتی، اور کسی گراؤنڈ کی ویلیو بغیر چھت کے نہیں ہے، ایسے ہی کوئی دنیا کا نظریہ حکومت کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا، مٹ جاتا ہے اگر اس کے پیچھے طاقت نہ ہو۔ اور کوئی دنیا کی حکومت وہ زیادہ عرصہ تک نہیں چل سکتی جب تک اس کے پیچھے دین نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے طاقت نہ ہو، اور حکومت نہیں رہے جب تک اس کے پیچھے دین نہ ہو۔ اب میرے بھائی، دین سے مراد کیا ہے؟ یہ اسلام نا، ظاہر بات ہے آپ کہیں گے سقراط کے وقت میں تو دین نہیں تھا، بقراط کے وقت تو دین، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دین تھا، کیونکہ وہ سب کے سب جتنے بھی فلاسفر ہوئے نا، ان میں سے ایک بھی ایتھیسٹ نہیں تھا، جو بھی سب اللہ کو ماننے والے تھے، اپنے اپنے زمانے میں جو بھی انبیاء کرام کی تعلیمات تھی ان کو وہ مانتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے، نہ بھی ہو، ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو بھی اس کا نظریہ ہوگا کسی نہ کسی ریاست کا، جب تک نظریہ نہیں نہ ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایسے کہ جیسے کوئی آدمی پانی پر لکھنا کی کوشش کرے، پانی پر لکھو گے تو کوئی تحریر نہیں بنا سکو گے، ایک چند منٹ کے لیے وہ نظر آئے گی آپ کو لکھائی، اس کے بعد خود بخود مٹ جاتی ہے، چاہے فرد ہے، چاہے سوسائٹی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، جب تک اس کے پیچھے دین کا نظریہ نہیں ہوتا، نہ فرد مضبوط ہو سکتا ہے، نہ کوئی سوسائٹی مضبوط ہو سکتی ہے، نہ کوئی حکومت مضبوط ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آج ہماری قوم کس راستے پر چل رہی ہے، کس راستے پر چل رہی ہے؟ باقی کمیونٹی وہ تو کھڑے ہیں، وہ ایک منٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے دین پر۔ خود مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے، وہ اپنے دین کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں، وقت کی، مال کی، کسی قسم کی بھی، کتنی قربانی دیتے ہیں، غور و فکر کریں۔ 80 لاکھ کروڑ جو دے کر یہاں آتے ہیں، ان سے جو کبھی آپ نے پوری زندگی، آپ یا آپ کے والد نے 10,000 کسی مسجد کو بھی دیا ہے؟
80 لاکھ کروڑ یہاں آنے کے لیے آپ کو مل گیا ہے، لیکن آپ نے محلے کی مسجد کو یا اپنے قریب رہنے والے کسی یتیم یا کسی بیوہ کو دینے کے لیے آپ نے کبھی 10,000 بھی نکالا ہے؟ جب مسجدوں کو دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے ہاتھ ایسے ہو جاتے ہیں. جب کسی یتیم کو دینے کی باری آتی تو ہم سارے مجھے نہیں میں تین پوچھا میں نے ادھر دس دوں اور میں نے آپ سے سوال کیا یا نہیں جی میں اتنا ہی کر سکتا تین میں پوچھا. ہم جانتے ہیں آپ کی سائیکی کو، آپ بتاؤ یا نہ بتاؤ، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم پوچھتے نہیں کہ آپ کی مالی حیثیت کیا، ہم جانتے ہیں. اتنے انیاسی بھی کوئی نہیں. میں وہ کتنا لا کے 1.5 کروڑ تو میں کہتے محلے دے یتیم بچے نو تو 10,000 بھی کدی دیتا. میں اعلان کر رہا ہوں، میری بات یوٹیوب پر جا رہی ہے، جڑا مرضی سنے. جس نے اپنے محلے کے بچے یتیم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا نا، اس طرح کسی بیوہ کی عورت پر، کسی یتیم، کسی بھوکے کو اور کسی مسکین کو، اور جس نے کسی بھی دین کے حوالے سے جو بھی دین کی تعلیمات ہیں، کوئی قربانی دی ہے آپ نے؟ جو بیچارے چند ایک افراد ہیں جو کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا دے، وہ تو ارض میں رہتے ہیں، انہی کی وجہ سے تو یہ دین زندہ ہے. لیکن میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں، ایز اے کمیونٹی بات کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا تم پیسہ خرچتے ہو نا فیشن پر، اس کا کتنا فیصد آپ دین کے لیے خرچتے ہو. ہر آدمی اپنے گریبان میں جا کے، میں کوئی حساب تھوڑا لینا تھوڑے کو، میں تو دونوں کا کر رہا، میں آپ کے حساب نہیں لے رہا، حساب اللہ لے گا، لیکن میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. مسلمان قوم جس راستے پر چلی ہے نا، اور میں اس کا راستہ یہی، اس کا نتیجہ یہی نکل گیا جو کچھ ہو رہا ہے. سنیں، فرمایا اس کے ساتھ تقویٰ بھی تو زیادہ کرو نا. میرا غذائیں روزانہ کھاتے ہو تو مسجد میں بھی تو زیادہ آؤ. جیسے ہی رمضان گیا تو سارے کے سارے غائب. اور رمضان دا خدا ہو رہے تو رمضان تو بعد والا خدا ہو رہے. رمضان میں تو تم اتنے تو سارے، تو خاص کر کے مغرب ویلے تو ٹیر سے لگا تھا، تو وہی مغرب ہے نا، وہ اس سے خدا نے جس میں اس ویلے سجدہ کر دے سو تو انہوں اس سے خدا کے لیے سجدہ کرنا. اب ان کے نہیں آؤں دے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی، میں کہتا نہیں ہوں لیکن اسی ایڈے پاگل بھی نہیں کیسی سوچیے نا کہ تھوڑی ذہن دے اندر کس چیز کی ویلیو ہے زیادہ تو کسی نہیں ویلیو. میں کہتا نہیں، پر خود ہی غور و فکر کر لو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہی دوسرے حدیث پاک کے راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما زاہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانتق بها لسانہ وبصر عیبت الدنیا وداءها ودواؤها وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جڑا راستہ ہے نا سیدھا، اسی اس پر نہیں چلتے، پٹھے راستے پر چلتے. سیدھا راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. اچھا کنے ایک اسی اس پر چلنے ہیں، سنے جی تو سنو تو بات تک ہے جی اسی اس پر چل دے ہیں. ہر بندہ غور و فکر کرے، میں اس راستے پر چلنا. نہ ہمارے کسی کام میں ہمیں وزڈم نظر آتی ہے، نہ ہمارے کلام میں کوئی وزڈم نظر آتی ہے. وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں زہد اختیار کرے. زہد کیا ہے؟ میں جنہیں کی ضرورت اتنے لے لے، باقی چھوڑ دے. ضرورت کے مطابق لے لے، اس سے زیادہ کو چھوڑ دے. اگر ہے تو پھر وہ اللہ کے نام پر، باقی ادھر ادھر خرچے اللہ کی مخلوق پر اس کو خرچے. پھر وہ جو بھی آدمی زہد اختیار کرے گا دنیا میں، دنیا کے ساتھ دل نہ لگائے، اس کے ساتھ ایڈا پیار نہ کرے. اور میں چند دن بہنا یار آدم علیہ السلام آئے کو 7-8 ہزار سال ہوئے تو اسی تو انہوں نے پشت بھی چیز نا. پچھلا پینڈا بھی لمبا،
اگلا بھی لمبا. درمیان دا پیریڈ ہے چھوٹا جہا. نہ سانو پچھلا یاد ہے نہ اگلا یاد ہے, یہ چھوٹے پر لگے ہیں سارے. کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نہ پچھلا یاد 70,000 سال تو اسی ہے سن, ساری روحاں تے اتنے زمین پر ہی سن نا, تدے تو اسی آئے ہاں. 70,000 سال تو اتنے ہی سن. پچھلا پنڈ بھی ساڈا لمبا, اگلا جتھے جانا وہ بھی لمبا ہے. نہ پچھلا یاد نہ اگلا یاد, تے درمیان والا آسان پکڑیا تھا. نبی نے فرمایا جو بھی انسان, ہم یہ نہیں کہتے چھوڑ دو, وہ چھوڑو نہ یار, لیکن انہیں جفا نہ مارو. جنہیں ضرورت ہے ساری پوری ضرورتیں کرو, جڑے بچ جائے نا وہ اللہ دے نا پر دیو. یتیماں دا خیال رکھو. اج کل چیریٹیاں آ کے سب یتیماں دا مال کھا دیں. غربت دنیا میں چیریٹیوں کی وجہ سے. پہلے بالکل لوگ انڈیویجول ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, ہوں تو وہ بھی نہیں. ساری چیریٹیاں کٹھا کر کے تو پتہ نہیں کدھر پیسہ ہڑپ ہوتا. صحیح ہے, اب پتہ کر پھر دنیا سے غربت ہونی نہیں چاہیے جنہیں پیسہ چیریٹیاں کٹھیاں کر دیں. یہ لانے کتنے نے؟ عوام بھی یہ جی بھولی پالی بس انہوں دیں گے. اور یار آپ نے تو میں نے کئی بار یہاں تقریر کی, آپ میں نے کہا مجھے دو نہ دو, بالکل نہیں. آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہے ان کو دو, آپ کے پڑوس میں جو غریب ہے ان کو دو, آپ کے گاؤں میں جو غریب ہے ان کو دو. ان کو آپ انڈیویجول جانتے ہیں, ڈائریکٹ جانتے ہیں یہ آدمی مستحق ہے. چیریٹیوں کے دینے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ ان کو دے دو. آپس کی محبت بھی بڑھے گی, ان کی خدمت بھی ہو جائے گی, آپ کی زکوٰۃ فطرانے میں لگ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی آدمی دنیا میں زہد اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وزڈم پیدا فرما دے گا. ساریاں مقتاں ساریاں بیوقوفیاں کتوں آمدی نے, دنیا دی محبت بندے نے بیوقوف بنا دی. جب تک بندہ پہلے بیوقوف نہیں بنتا اس کو پہلے اس وقت تک دنیا نے محبت کر ہی نہیں سکتا. محبت کرتے ہی ہو کہ جڑا پہلے بیوقوف بنے گا. اے جڑے کروڑ کروڑ لا کے آدھے پاگل ہو, یہ کوئی 15-20 سال تو آرام نال کھانا سی نا. وہ نہیں تھا کہ دلیل بھی ہو رہے ہیں تو ان کہتے ادھر نسے ادھر نسے. وہ کرو بار کچھ نہ کچھ تو عقل سے بھی تو قابل ہو نا. فرمایا وَأَنْتَ بِهَا لِسَانَهُ, جو آدمی جس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے نا, دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہی انسان اس کی زبان حق بولتی ہے. جتنے کمپرومائزڈ لوگ وہی ہوتے ہیں جو پہلے جن کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے. کیونکہ دنیا کی محبت کوئی نہ کوئی تو انہوں نے ہیرا پھیری کرنی ہوتی ہے. کمپرومائز ہوتا ہے جب لینا ہی نہیں تو پھر انہیں کمپرومائز ہونے کی ضرورت کیڑی ہے. کمپرومائز ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پہلے کچھ نہ کچھ غلط کام کرتا ہے, وہ پھر ڈرتا ہے اگر اس گل کا پتہ لگے تو یہ ہوئے گا, اس گل کا پتہ لگے تو یہ ہوئے گا. تو جب ایک آخ کہ لوگ لے لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا, اللہ تعالیٰ جب دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا کے عیب سامنے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے, کیڑے کام پیچھے سے پہ دیں. پہلے دنیا کی محبت دل سے نکالو, اس کے بعد یہ آنکھ دیکھے گی کہ دنیا کیا چیز ہے. پھر تمہاری زبان بولے گی اچھی بات ہے, پھر تمہارا دل سوچے گا. تو جتنا کھانا کھاؤ گے اتنے سوو گے, سوچنے کا ٹائم ہی نہیں لگے گا نا. جی سب سے پہلے کھانا کم کرو اور خوراک کو کنٹرول کرو اپنے کو. فرمایا اس کے بعد انسان کو دنیا کے عیب نظر آنے شروع ہوتے ہیں. وَدَاءَهَا, پھر بہت اتنی بیماری ہے جس کا پیچھے جائیں تو ناپاک پانی, آگے جائیں تو بدبودار باڈی. ساری یہی ہے نا, ساری کائنات ہم جس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ کیا ہے. میں تو ماشاء اللہ نیک پارسا لوگ, میں اپنی گل کرنا. ناپاک پانی تو میں بنیا جس دن یہ نکلیا نا میرے اندروں 4-5 گھنٹے بعد میرے پتر کہنے گے آپ انہوں چھوڑ کے آؤ جلدی جلدی, یہ تو بوانی شروع ہو گئی ہے. اور انتہائی سخت بدبو ہے, سب سے سخت بدبو انسان کے جسم جاتی ہے. اور اس کی وجہ ہے
اور ٹائم نہیں میں پوچھا، جب انسان کو اتارا گیا نا زمین پر تو اللہ پاک سے فرشتوں نے بھی عرض کیا اللہ بھائی کتنے بنائیں گا تو؟ اللہ پر فرمایا بلینوں دے حساب بنا لو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ پاک پھر جب بلینوں کے حساب سے زمین تو تنگ ہو جائے گی، ایڈے مکان تے انے کاروبار تے انیاں سڑکیں انسانوں سے کس طرح؟ فرمایا میں نے سے موت رکھی ہے، ماراں گا مکاواں گے انہوں، پھر اگلا ایک جان کے پچھلوں اور آن گے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا یہ تو اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اولادوں سے، سب سے پیار کرتے ہیں، استاد سے، لوگوں کا پیار ہے، انہوں نے کار لاشن نال پرن جان گے، ان کے گھر لاشوں سے بھرے جائیں گے، اپنے پیاروں کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ان کے جسم میں بدبو پیدا کروں گا، انہی کا بیٹا خود اٹھا کر اپنے باپ کو قبر میں رکھے گا، وہاں رکھے گا جا کر، باپ اپنے بیٹی کی لاش خود اٹھا کر اپنے قبر میں رکھے گا، بیوی اپنے ہسبینڈ سے نفرت کرے گی پھر، اور ہسبینڈ اپنے بیوی سے نفرت کرے گا، میں کیا کروں گا انہی کے جسم میں بدبو پیدا کروں گا، اور یہ خود ہی جن سے پیار کرتے ہیں ان کو خود ہی اٹھا کر قبر میں پھینک کریں گے یا جلائیں گے، جو بھی دنیا سے اوجل کریں گے۔ جی فرمایا اس لیے انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ انتہائی بدبو پیدا کر دیتا ہے چند گھنٹوں کے بعد، تاکہ اس کا جنازہ جلدی جلدی کرے۔ اور یہ آج کا بات نہیں ہے، یہ زمین پر اترنے سے پہلے فرشتوں کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بات کی ہوئی ہے، ایک تو موت ہے اور دوسرا مرنے کے بعد بدبو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی بیماری کا میں انسان کو پتہ چلتا ہے، یار ہے تو سارا مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے میں نسنا پہ جیسے اینڈ یہی ہے۔ فرمایا وَدَوَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ جب آدمی زاہد بنتا ہے نا تو صرف یہ نہیں کہ دنیا کی حقیقت اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، بلکہ اس دنیا سے بچنے کی جو دوائی ہے نا، اسے نکلنے کا جو راستہ ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ بھی بندے کو بتا دیتا ہے، وہ بھی بتا دیتا ہے اس راستے پر چلو گے تو بھائی دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر۔ میں نے کل بات بتائی، جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اللہ پر فرمایا من عامل صالحا، فرمایا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی ایمان کے بعد عمل اچھے کیے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، ہم اس کو اس زندگی سے بھی بہتر زندگی دیتے ہیں، اور دیتے ہیں اس میں جب وہ نیک عمل کرتا ہے۔ نیک عمل کا پتہ علم کے ساتھ چلتا ہے، علم ہوگا تو پھر فیصلہ کریں گے یہ نیک ہے یا نہیں۔ کئی مرتبہ ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ایکچولی وہ گناہ ہوتا ہے، لیکن ہے کس طرح جی؟ میں روزانہ تکنے تھے انہاں وقتاں جو لوگ آگے نفل پڑھ دینے جنہاں وقتاں میں جنہاں سجدہ کرنا حرام ہے، اپنے والوں جڑا نفل پڑھ رہے ہیں تو جائز سمجھ کے پڑھنا نہیں ہے، ثواب کا سمجھ، لیکن جہالت کی وجہ سے حرام کام کر رہا ہوتا ہے۔ عمل بھی میرے بھائی علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، علم پہلے ہونا چاہیے، اس لیے بہت زیادہ عمل کرنے کے بجائے تھوڑا عمل کرو لیکن علم کے ساتھ کرو، اس کے علم آپ کو ہونا چاہیے۔ ہر عمل کی ایک تفصیل ہے۔ مسے جناب رمضان گیا ہے، روزی ہے نا جی، ثواب کا کام ہے میرے بھائی، لیکن ہر روزہ ثواب نہیں ہوتا، ہر نماز ثواب نہیں ہے، ہر سجدہ ثواب نہیں ہے، ہر قرآن پڑھنا ثواب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کئی دفعہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن اس آدمی پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی مسئلہ تو ہے نا جس کی وجہ سے قرآن لعنت پڑھ رہا ہے، ثواب تو اس میں تو ثواب تو نہیں نا، ثواب کی وجہ وہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اس لیے اس کی تفصیلات کا کیسے ہمیں پتہ چلے گا آج روزہ میں نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، قرآن پڑھنا ہے نہیں یا نہیں پڑھنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں پڑھنا۔ اور میں آج وہ آسان اور یار نماز بھی ٹوٹ دیا، وضو بھی ٹوٹنا، پھر بھی نماز پڑھتے دسن تو بعد بھی، تو کیوں دسنے بتانے کے بجائے تو آپ نہ آپ تو جاؤ جا کر وضو کرو یا نماز نہ پڑھو۔ مسئلہ ہے یہ
وضو ٹوٹ جائے اس کے باوجود جو آدمی جان بوجھ کر نماز پڑھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جاؤ بہاری شریف میں یہ مسئلہ ہے۔ ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ایک کسی فقیر نے نہیں بیان کیا تھا، ایک ڈائریکٹ نبی پاک نے بیان کیا ہے کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نماز بھی ٹوٹتی ہے۔ اب جب وضو ٹوٹ گئے تو آپ نے اس کے باوجود نماز کو جاری رکھا ہے تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا نا، اور جو بغیر وضو کے سجدہ کرے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ کی توہین کی ہے، توہین کی اس نے۔ اللہ نے اجازت ہی نہیں دی بغیر طہارت کے اس کی بارگاہ میں حاضری کی۔ بہرحال میں نے کہنا یہ علم ہے بھائی، ضروری ہے ہر عمل کے پیچھے علم ہو۔ چلو گل ختم ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ، جو آدمی دنیا میں زہد اختیار کرے گا، اس دنیا کے ساتھ زیادہ دل نہیں لگائے گا، آرام کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر آرام کے ساتھ اس دنیا سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پر یہ ہوگا وہی جس نے دنیا کے ساتھ دل کم لگایا اور ضرورت کے مطابق یہاں رہا، اور اس کے بعد اس نے کچھ آخرت کا بھی اپنا کام کیا۔ زہد، اسی کا نام زہد ہے۔ پھر آخری بات، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، میں پتہ نہیں سنائیے کہ پہلے نہیں سنے، وہ آپ کا جناب آپ کا جہاز تجارتی وہ ڈوب گیا ہے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، اور تھوڑی دیر کے بعد نہیں ڈوبنے لگا تھا، ہم نے آپ کو اطلاع دی، اب اطلاع یہ کہ تر گیا ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ کسی نے کہا جناب ڈوبنے کی اطلاع ملی پھر بھی الحمدللہ، ترنے کی اطلاع ملی پھر بھی الحمدللہ، دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا، دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو آپ سے پوچھا کیوں؟ فرمایا جب ڈوبنے کی اطلاع آئی نا تو میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی، اس کو کوئی افسوس ہوا ہے تو الحمدللہ میں نے دیکھا میرا دل سٹینڈ سٹل تھا، اور جب ترنے کی اطلاع آئی نا تو میں نے کہا پہلے تو یہ حالت سی تو ہن بھی کوئی حالت بدلے کو خوشی آئی ہے؟ فرمایا الحمدللہ، نہ ڈوبنے کا غم نہ ترنے کا خوشی۔ فرمایا بس دنیا اتنی رکھو، چلی جائے غم نہیں ہے، آ جائے تو خوشی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان پڑھیں۔